صحیح. سو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے رمضان المبارک میں ہم کس طرح اسپیشلی ینگسٹرس کس طرح اپنی روٹین کو پلان کریں اور کس طرح اسے افیکٹو بنائیں؟ یار روٹین افیکٹو بننے کے لیے سب سے پہلے سوشل میڈیا کے یوز کو کم کریں. تو رمضان میں جو سب سے بڑا کرنے والا کام ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر ولگر اور جو اینٹی اسلامک یا اینٹی سوسائٹی جو ہماری سوسائٹی کو بھی تباہ کر رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو ٹائم کو نکالیں. جب ہم پازیٹیو چیزوں کے اوپر دیکھیں، یہ پوڈ کاسٹ ہے یا کوئی اور چیز، جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، مولانا طاہر جمیل صاحب ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، کوئی پرسنل جس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے آپ اس کو ضرور دیکھیں. بالکل. لیکن جو ہے نا، اس سے جب ہم اس سے بچیں گے نا تو پھر ہمارا روزہ بھی اچھا ہوگا اور ہماری تراویح بھی اچھی ہوگی، اور ہم بہت سارا کام جو ویسٹ کر دیتے ہیں، ٹائم جو ہم اپنی لائف میں ویسٹ کر دیتے ہیں، مطلب ہم سوشل میڈیا کو کیسے یوز کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں ینگسٹرز کو یہ کہوں گا کہ جس طرح آپ نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا ہے، آپ کے اس پروگرام سے ایک پورے پاکستان میں ایک بندہ پازیٹیو ڈائریکشن میں آ جاتا ہے. ہم نے جو روزے کے فائدے ڈسکس کیے، ہم نے جو کیا کہتے ہیں نیک اعمال کے، وہ یہ ایک بات پکڑ لیتا ہے، اس سے سوسائٹی امپروو ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ اگر سنتے ہیں، وہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آگے ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے، صدقہ جاریہ وہ ہے. آگے بتاتے ہیں، ان کا آگے فائدہ ہوتا ہے، پوری ایک چین بن جاتی ہے. بالکل. جو کام آپ کر رہے ہیں، میں اس وقت یہ چاہوں گا کہ یوتھ یہ کام کرے کہ سوشل میڈیا پہ کنسٹرکٹیو کام کرے، کوئی اچھا کام کرے، کوئی سائنٹیفک ریسرچ کرے، کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں پاکستان کے اندر کتنی خوبصورت ایریاز ہیں ان کے اوپر بات ہو، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر بات ہو، مسلم سائنٹسٹ سے بات ہو، ایجوکیشنل سسٹم کیسے امپروو ہو، سوسائٹی کیسے امپروو ہو، مورل ویلیوز کیسے امپروو ہو. ان کے اوپر میرا خیال ہے جو سوشل میڈیا ہے نا، اس کے اوپر ینگسٹرز کو آنا چاہیے، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم انشاءاللہ اس کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں گے. دیکھیں یہ خوب اگر بڑی ایک چیز ہے، مثال کے طور پر میں نے کسی بندے نے کوئی اینٹی سوشل، کوئی ابیوزو لینگویج والی، کوئی ولگر لینگویج والی، کوئی ولگر ایکٹیویٹی والی ویڈیو بنائی اور اس نے اپلوڈ کر دی سوشل میڈیا کے اوپر. اب وہ رمضان کے آخری عشرے میں خانہ کعبہ میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی ویڈیو کے اوپر 22,000 کے شیئرز آ گئے، ملین ویوز آ گئے. اب وہ جتنے لوگوں نے وہ ولگیرٹی دیکھی، ابیوسو لینگویج دیکھی، جتنی لوگوں نے، وہ خانہ کعبہ میں بیٹھا ہے لیکن اس کا گناہ کیا ہوتا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. لیکن اسی طرح سے اگر کوئی کنسٹرکٹیو کام کسی ینگسٹر نے کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو جتنے لوگ، وہ سویا ہوا ہے لیکن کوئی بندہ رات کو 2 بجے ویسے ہی اسکرول کر رہا تھا، اس نے اچھی ویڈیو دیکھی، اس نے کہا یار میں نے عشاء نہیں پڑھی، میں نماز پڑھ لیتا ہوں. وہ گیا، اس نے وضو کیا، اس نے رات 2 بجے عشاء پڑھ لی. ہم خراٹے مار کے سو رہے ہیں، لیکن اس نے وہ جو ہماری چھوٹی سی پازیٹیو بات سے، اچھی بات سے جو اٹھ کے عشاء کی نماز پڑھ لی، تو انشاءاللہ اس کا ثواب ہمیں سوتے ہوئے مل گیا. تو میں اس رمضان سے یہ کروں گا کہ جس طرح آپ لوگ ماشاءاللہ نوجوان کام کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو پازیٹیو ڈائریکشن میں، پازیٹیو کام کے اندر استعمال کریں تاکہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ کام ہو. اور رمضان ایک بیسٹ موقع ہے کہ اپنی روٹین کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کرنا اور ایک صحیح راستے پہ چلنا. بالکل ایسے ہی ہے جی. اس کے اندر جو ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین قید ہو جاتے ہیں. ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. یہ اس میں ایک رات ہے، شب قدر کی رات ہے. شب قدر کی امپورٹنس ہم اس سے دیکھ لیں کہ شب قدر کے اوپر اللہ نے پوری قرآن میں ایک سورت اتار دی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. مطلب ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو 1000 مہینے کی عبادت سے ایک رات کے چند گھنٹے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. اس رات میں اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ آسمان والوں کو جو ہے وہ زمین نظر نہیں آتی، اتنے فرشتے ہوتے ہیں. تو 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں سے ایک شب قدر ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں ہر سال آخری 10 دن مسجد کا اعتکاف کرتے تھے. گھر بار بیوی بچے کام کاج چھوڑ کے مسجد میں چلے جاتے تھے. 1 سال آپ کا اعتکاف مس ہوا، آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا. صحیح. تو یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں، تراویح پڑھنا، روزے میں بری کاموں سے بچنا، اور رمضان میں اعتکاف میں بیٹھنا، اور جو ہے نا شب قدر کی تلاش میں عبادات کرنا، لوگوں پر مال خرچ کرنا، کھانے کھلانا، یتیموں کا بیواؤں کا مہینہ لگانا. یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے اندر پازیٹیو چینج لے کے آئیں. صحیح. ابھی سر شب قدر کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ میں نے کوشچن پوچھنا تھا کہ اس کی کوئی اسپیشل عبادت ہوتی ہے شب قدر کی؟ شب قدر کے اندر بس یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ آپ جو ہے نا معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیں. تو ویسے شب قدر میں ہر رات میں، شب قدر ہو یا ہر رات ہو، اس میں 4 کام کرنے چاہیے. دیکھ کر قرآن پڑھنا، نوافل پڑھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے 8 نفل پڑھتے تھے اور پھر 3 وتر پڑھتے تھے. ہم 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں. تو تہجد کی نماز پڑھنا، دیکھ کر قرآن پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، درود شریف کی تسبیح پڑھ لی، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھ لی، اور دعا مانگنا. یعنی مین تھنگ اس کے ذکر، جتنا سے زیادہ ذکر ہو اتنا بہتر ہے. نماز، ذکر اور دعا. ہم دیکھیں آخری دفعہ میں نے 5 منٹ اللہ سے کب دعا مانگی ہے نا؟ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ. مشکلات دور کرنے والا، مسائل حل کرنے والا، رزق دینے والا، ہمیں ماں باپ دینے والا، ہمیں ہر نعمت دینے والا. جس اللہ نے ہمیں ہر نعمت دینی ہے، میں سوچوں، ہم سارے سوچیں کہ ہم نے آخری دفعہ گھڑی سے دیکھ کے 10 منٹ بھی اس اللہ سے کب دعا مانگی تھی. تو رمضان کے مہینے میں ہم سحری میں اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ، تھوڑا سا 20 منٹ جلدی اٹھ جائیں، 2-4 نفل تہجد پڑھ کے اس وقت میں 10 منٹ دعا مانگ لیں. ایگزیکٹلی. اور اس ٹائم وہ جو کنیکشن ہوتا ہے آپ کا اور اللہ کا، یعنی دنیا میں کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، صرف آپ ہیں اور اللہ ہے، تو اس کنیکشن کا ہی ایک الگ سے مزہ ہے، اور وہ دعا مانگنا کافی افیکٹو ہوتا ہے اس وقت. بالکل ابو بکر، آپ نے صحیح کہا. یہ تو قرآن کے اندر آیا سورۃ المزمل میں کہ دن میں تو تمہیں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، بالکل. اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں، لیکن رات کے وقت عبادت بھی خوب ہوتی ہے. لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، سناٹا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے، ایسے جیسے بندہ اور اللہ 1 to 1 ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے نا، تو آدھی رات کا جب اکثر حصہ گزر جاتا نا، تو مسجد میں چلے جاتے اور کہتے اللہم غارت النجوم، اے اللہ تارے سو گئے، وحدأت العیون، آنکھیں بھی سو گئیں، وانت حی القیوم، لیکن تو زندہ اور جاوداں ہے، لا تأخذک سنۃ ولا نوم، تو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، تو میں تیرے سامنے